ہر چیز کی لوگوں جیسے برتن ہے اس کو صاف نہ کرے تو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں، یہ دیواریں ہم نے بنائی ہیں، ان کو اگر ہم وقت وقت پہ کلی نہ کریں، ان کو ڈسٹیمپر نہ کریں، رنگ روغن نہ کریں، تو یہ تقریباً یوں ہی سمجھے کہ یہ ڈل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس میں وہ خوبصورتی، نور، روشنی وہ نہیں رہے گی۔ تو اس لیے حضور کا ارشاد بھی گرامی بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ ایک معمول مبارک ہے کہ جو سالک ہے اللہ کے راستے پہ چلنے والا، اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ذکر ہے، اور ذکر جو ہے وہ انسان کی جس طرح ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی سکالا، کوئی صابن، کوئی ڈٹرجنٹ ہوتا ہے، اسی طرح دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اور حضرت حسن بنانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں مجھے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ ساری مخلوق حیران ہوئی، یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سٹھیا گئے ہیں، یہ نہیں پتہ نہیں ہے اس طرح کیسے ہوتا ہے، اللہ کی ذات تو غائب الغیوب ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میرا رب مجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرے رب نے کہا ہے جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، اس لیے جب میں اس کو یاد کر رہا ہوں تو میرا رب بھی مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی برکت ہے، اور اللہ کریم وہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندے یاد کرتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے میں تم سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میرے پاس فرشتے، نورانی مخلوق، میں ان میں بیٹھ کے تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ایک انعام ہے اللہ کے راستہ، دلوں کے بند راستے کھولنے کے لیے ذکر۔ اور ہم لوگ ذکر کے اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے نہیں لکھا کہ اس طرح کرو، فلاں وقت کرو یہ۔ اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ذکر کی تین معنی ہیں۔ پہلا معنی وہ فرماتے ہیں یہ جو نماز ہے نا یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز کیا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں جو قرآن حکیم کی تلاوت ہے نا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرا یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تین معنی ذکر کیے ہیں۔ ذکر کے ذکر کا معنی اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھی جائے تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ذکر جو ہے یہ بھی اللہ کو یاد کرنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اپنی برکتیں، اس کے لیے اپنی حضور کے ایک غلام تھے حضرت داہیہ کلبی، حضرت داہیہ کلبی، وہ عرب کے حسین ترین لوگوں میں سے بہت خوبصورت، اور جب وہ پیدا اسلام میں نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس گلی سے گزرتے وہاں لوگ اپنا آپ ان پہ نثار کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لائے تو ان کو بطور اپنا میسنجر، اپنا قاصد دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس ان کو بھیجتے۔ ایک تو ان کی شکل مبارک خوبصورت اور باجمال انسان تھے، اور پھر پریزنٹیشن ان کی ذات کی وجہ جو ہے وہ بڑی مؤثر تھی، تو حضور ان کو اسپیشلی بھیجتے تھے۔ اور حضور نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جبریل امین آتے ہیں تو وہ کس صورت میں ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبریل امین جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ داہیہ کلبی کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح حسین حسن و جمال کا وہ پیک کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے اسلام جب لائے نا تو اسلام کے بعد حضور نے ان سے پوچھا داہیہ بتانا مجھے کہ اسلام میں آنے کے بعد تمہیں کیا نفع ہوا؟ تو حضرت داہیہ نے اپنے واقعہ بیان کیا کہ میں تجارت پہ جا رہا تھا اپنے شہر سے باہر، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا
اگر میرے بعد تیرے یہاں اولاد ہونی ہے، وہ اولاد اگر بچی ہو اسے قتل کر دے، اسے مار دے، اور اگر بچہ ہو اس کو سنبھال کے رکھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا، 4-5 سال کے بعد واپس آیا، تو وہ واپس آیا تو میں گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہ ایک دوڑی 4-5 سال کی بچی آئی، مجھے دروازہ کھلا اور مجھے دیکھا، مجھے اچھی لگی، میں نے اسے گلے لگایا، اس کو پیار کیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کی بچی ہے؟ انہوں نے کہا پڑوسی، وہ ہمارے گھر میں آ جاتی ہے کھیلنے کے لیے۔ وہ ان کا دل اس بچی کے ساتھ مانوس ہو گیا، وہ اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے، کھلاتے، اس کی معصومیت دیکھتے تو ہر وقت وہ اسی کے مصاحبت میں رہتے۔ تو ایک دن جب بیوی نے یہ سمجھا نا کہ اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں، انہیں برداشت ہو گیا ہے، بچی سے لگاؤ ہو گیا، تو انہوں نے کہہ دیا دائیا تمہیں پتہ ہے یہ کس کی بچی ہے؟ تم نے بتایا نہیں پڑوسیوں کو؟ میں نے نہیں، یہ تمہاری اپنی ہے، وہ جب تم گئے تھے نا تو اولاد ہونی تھی، یہی بچی ہوئی تھی۔ اسی وقت آپ کا نا بہت جو اندر کا وہ وحشی انسان وہ پھر جاگ گیا۔ وہی جو انسان اپنی کسٹمز، اپنی دستور، اپنی روایات، اپنے قبائل کی عادات وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تو انہوں نے اس کو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بیٹی ہو تو مار دینا؟ تو کہ میں ماں ہوں، میں اپنے پیٹ سے پیدا کی بچوں کیسے مار، میں کیسے ان کو قتل؟ تو پھر آگے وہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں کہ تو میں نے اپنی بچی کو لیا اور میں چلا، وہ بچی میری جو ہے نا جنگل میں جا رہا تھا، تو پھر میں نے ایک جگہ کسی لے کے گڑھا کھودنا شروع کیا، تو میری بچی دوڑ کے آتی اور اپنی وہ جو چادر اوپر اس کی تھی اس سے میرا منہ صاف کرتی، میری داڑھی کے اوپر جو غبار لگتی اسے صاف کرتی، اور کہتی ابا میں کبھی بیٹا ہوتی نا تو تیرا کام میں خود کرتی، یہ کسی میں خود چلاتی، یہ کنواں میں خود کھودتی، میں کرتی۔ تو پھر حضور نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ تو کہنے جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے اس کو دھکا دے کے اپنی بیٹی کو اس پہ پھینک دیا، تو وہ چیخنے لگے، میری بیٹی چیخنے لگی ابا میں نے کیا تیری توہین کی ہے؟ میں نے تم سے کہاں پیار نہیں کیا؟ میں نے تمہاری عزت کو کہاں داغ لگایا ہے؟ میں نے تمہارے شملے کو کہاں نیچے کیا ہے؟ فرماتے اور ساتھ ساتھ داعیہ قلبی روتے جاتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا داعیہ تیرے دل میں اس وقت کوئی رحم نہ آیا جب وہ تمہیں پکڑ کے تمہیں چیخ کے کہہ رہی تھی مدد کے لیے؟ یا رسول اللہ میرا دل تو نہیں تھا، اس وقت تو پتھر تھا۔ یہ جب سے آپ کے غلامی میں آیا ہوں مجھے انسانیت، اس کی جان، اس کی زندگی کی قدر ہوئی ہے کہ کیا انسان کیا ہوتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ وہ روتے جاتے، ساتھ ساتھ بیان کرتے جاتے، سارے صحابہ جو ہیں ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور سارے اس دکھ میں شریک ہوئے۔ تو وہ حضرت دائی حضور سے کہتی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کا سارا جتنا میرا مال ہے نا وہ آپ لے لیں اور مجھے یہ گارنٹی دیں کہ کلمے کے بعد میرا رب مجھے معاف کر دے۔ پھر فرماتے یا رسول اللہ میری آپ بوٹی بوٹی کر دیں، وہ کبوں کو ڈال دیں، چیلوں کو ڈال دیں، اور مجھے یہ یقین دلا دیں کہ میرا رب میرے یہ غم معاف کرے، خطائیں معاف کرے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ داعیہ تم کیا سمجھتے ہو یہ کلمہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ ہم نے فرمایا جتنے بھی اللہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے جب یہ سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ذکر ہے، یہی ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ چونکہ ہم ہر آدمی کا ذکر کے آگے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ پہلا ہے جس کو کہتے ہیں نفی اثبات، جسے ہم کہتے ہیں لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ، یہ اس کو کہتے ہیں نفی ہم نے پہلے کی، ہر کائنات کی ہر چیز کی نفی کی، اور پھر ہم نے کہا الا اللہ مگر صرف ذات اس کی ایک ہے جو اللہ ہے۔
تو یہ اس کو کہتے ہیں ذکر نفی اس بات، نفی کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ اس بات، یہ ایک تو یہ ذکر کا ایک ذکر۔ اب یہ ذکر ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے آپ جس کو جو ہے اللہ آگے اللہ ہو، اللہ ہو، یعنی باہر اللہ اندر ہو، یعنی اس کی پوری ذات جو ہے وہ پورا تصور اس کا، تو وہ آگے اس کی دوسرا مرحلہ الا اللہ، پہلے لا الہ کہتے ہیں کہ جب سبق ہوتا ہے نا تو پہلا سبق وہ دونوں ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جب یہ سبق پختہ ہو جائے تو پھر لا الہ چھوڑ دو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر جب یہ ہو جائے انسان کو پکا ہو جائے نفی بھی اس بات بھی، تو پھر صرف یہ کہے ہو ال ہو، یعنی اور ہے ہی کوئی نہیں، یہ جو کچھ ہے وہی ہے، یہ میری سانسوں کا آنا، یہ میری سانسوں کا جانا، یہ میری زندگی، یہ میرا شباب، یہ میری خوبصورتیاں، یہ میری رعنائی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے رب کی ہیں۔ تو یہ تین مراحل ہیں۔ میں ذکر جو یہاں دربار شریف پہ کرواتا ہوں وہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بڑے عالم فاضل بزرگوں میں تھے، اور آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کا ایک مرقع کلیمی جس میں تعویذات ہیں، اور ایک آپ کا کشکول کلیمی جس میں اصلاحی گفتگو ہے، اس میں خوبصورت باتیں ہیں، اس میں بہت ساری مثالیں دنیا کی، مرقع کلیمی اور کشکول کلیمی یہ آپ کی ہے۔ تو آپ نے جو بنایا ہے یہ ہمیں ذکر کی ترتیب دی ہے، ہم اس کے مطابق یہ تینوں سٹیج جو ہے نا انہیں کو فالو کرتے ہیں۔ پہلے کچھ وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بزرگ کہتے ہیں کہ ہر بار کہو محمد رسول اللہ، بعض کہتے ہیں نہیں تیسری بار کہو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں 7ویں مرتبہ 6 بار کہو لا الہ الا اللہ، اور 7ویں بار کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کی ترتیب بیان کی، کچھ وقت نفی اس بات، پھر الا اللہ اور پھر اللہ، تو یہی ترتیب ہے۔ جتنی طبیعت کرے، جتنا دل چاہے اتنا پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ تصور رکھ کے میں اپنے رب کو زمین پہ بیٹھ کے یاد کرتا ہوں، میرا مالک مجھے وہاں یاد کرتا ہے۔ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن میرے نبی نے کہا ہے جو کلمہ کی اس لذت سے آشنا ہوگا میرا رب اس کی پہلی ساری غلطیاں معاف کر دے گا۔ اس تصور و یقین کے ساتھ آپ کلمے کی جو ہے وہ ورد کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور سب سے اس کے آداب بھی یہ ہے باوضو ہو، سب سے ایک تو ہے نا گزرتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھتے اس میں وضو شرط نہیں ہے، لیکن جب آپ نے باقاعدہ اس کے لیے بیٹھ کے ترتیب سے پڑھنا ہے تو پھر باوضو ہونا، جسم کا پاک ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، آپ کی جگہ کا پاک ہونا، آپ کی نیت کا پاک ہونا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور اس میں اپنے شیخ سے اجازت لے کر کلمہ طیبہ پڑھنا، تو وہ پورے اپنے سلسلے کے بزرگوں کی جتنی برکات ہیں وہ ساری اس کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا ایک بازاروں میں ایک کتاب ملتی ہے جس کا نام ہے منزل کے نام سے، ایک چھوٹی سی جس سے آیات قرآنی ہیں، 36 آیات ہیں، وہ ساری آیتیں بھی حضرت شاہ کلیم اللہ جان آبادی نے مرقع کلیمے میں لکھی ہیں۔ جو انسان جادو میں، سائے میں، تکلیف میں، اور اسے کوئی ایسی پریشانیاں ہوں تو وہ یہ آیات پڑھا کرے قرآن حکیم کی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آج کل جادو ٹونے بد نظریاں ان کی چلن ہے،
اور سفلی علم، کالا علم، وہ ہر وقت لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے لگے رہتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے مناسب ہے کہ آپ وہ منزل جو ہے اس کی 36 آیتوں کو ورد زبان کر لیں اور ہر روز پڑھا کریں، ہر روز پڑھ کے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو دم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سفلی نقصانات سے محفوظ فرمائے۔